تو اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، آج غوث پاک کی سیرت سے اچھا میں سید سخی سلطان عبد الوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت پڑھ رہا تھا تو ایک کتاب میں لکھا تھا کہ آپ کا ایک ہی بیٹا تھا اور اس صاحبزادے کا انتقال بھی 15-16 سال کی عمر میں ہو گیا. جوان بیٹا جس کا مر جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے، مگر یہ اللہ والوں کو آزمایا جاتا تھا، اللہ والوں کا امتحان لیا جاتا تھا. وہ شکوہ نہیں کرتے تھے، مگر ہم تو ویسے بھی گناہ گار ہیں پھر بھی شکوے کرتے ہیں. اچھا بعض اوقات انسان کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ یار ایک بات سمجھ نہیں آتی، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں، میرا پڑوسی ہے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا، سارا دن گناہ کرتا ہے، روزی بھی اس کی حرام ہے، اس کو کوئی پرابلم نہیں آتی، میری مصیبتیں کم نہیں ہو رہی ہیں. یہ بھی بعضوں کا شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. آؤ آج اس وسوسے کی بھی کاٹ کر لیتے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت سعد بن ابی وقاص نے سوال کیا، یا رسول اللہ سب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پر آئیں؟ سنو آج ایمان جو ہے وہ آپ کا تازہ بھی ہوگا اور مضبوط بھی ہوگا. سب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پر آئیں؟ پیارے آقا فرماتے ہیں انبیاء پر سب سے زیادہ، پھر اس کے بعد جو لوگ بہتر ہیں، پھر ان کے بعد جو بہتر ہیں. بندے کو اپنی دینداری کے حساب سے مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے. اگر وہ دین میں سخت ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اگر وہ دین میں کمزور ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی دینداری کے مطابق اسے آزماتا ہے. بندہ مصیبت میں مبتلا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے دنیا میں سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اللہ کی پتہ ہے حکمت کیا ہے؟ روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ اللہ جس بندے سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے نا، سنو، اس پر آزمائشوں کی بارش برسا دیتا ہے. محبت اور آزمائش یہ تو بڑی عجیب سی چیز ہے نا. تو اس کی وضاحت بھی حدیثوں میں موجود ہے. رب کی رضا یہ ہے کہ میرے بندے سے دنیا میں جو غلطیاں ہو گئی ہیں میں آزمائش بھیجوں، وہ صبر کرے، اس صبر کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو جائیں، میرا بندہ میرے پاس آئے تو گناہوں سے پاک آئے، اسے جنت میں داخل کر دوں. تو اب ذرا سوچئے، مصیبت، پریشانی، بیماری، پیسوں کا نقصان، کاروبار کا نقصان، یہ سارے میرے درجے بلند کرنے آیا تھا، مگر میں نے صبر نہ کیا اور اس امتحان سے فیل ہو گیا. صبر کیجیے. ایک روایت میں نے پڑھی کہ اللہ کی بارگاہ میں بندے کا ایک مقام لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ بندہ اپنے عمل سے اس مقام تک نہیں پہنچ پا رہا ہوتا، ایسے روزے، نمازیں، عبادتیں نہیں ہوتی، مگر اللہ چاہتا ہے یہاں تک پہنچ جائے. تو روایتوں کے الفاظ ہیں اللہ اس پر آزمائش بھیجتا ہے، پریشانی بھیجتا ہے، وہ صبر کرتا ہے اور اس مقام پر پہنچ جاتا ہے. لیکن سوچو ہم کیا کرتے ہیں؟ تو اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اللہ کے فیصلوں پر یقین کرنا سیکھیں. بعض اوقات خیال آتا ہے کہ یار مزار پہ جا کر بھی دعا مانگی، میں نے تو مکہ شریف جا کر بھی دعا مانگی، فلاں پیر صاحب سے بھی دعا کروائی، میری دعا قبول نہیں ہوئی، میری مصیبت ٹلی نہیں. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، ہمیشہ اپنے رب پر بھروسہ کرنا. اگر آپ سے کوئی مصیبت نہیں ٹالی جا رہی نا، اسی میں بہتری ہوگی، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہوگی. میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں، توجہ رکھیے گا. ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. آپ کا ایک چھوٹا بھائی ہو اور اس کا گلا خراب ہو، یا چھوٹا بیٹا ہو، ٹونسلز ہو جائیں یا فلو ہو جائے، بخار ہو جائے، اور وہ رونے لگے مجھے آئس کریم کھانی ہے، میں نے ٹھنڈا پانی پینا ہے، ٹھنڈا برف والا شربت پینا ہے. آپ پلائیں گے؟ جواب دیجئے. نہیں پلائیں گے. اچھا وہ رونے لگے پھر بھی نہیں پلائیں گے؟ کوئی دوست آپ کا دیکھ رہا ہو کہ یار کیسے ظالم والد ہو یار، بچہ رو رہا ہے آپ آئس کریم نہیں کھلا رہے، بچہ رو رہا ہے آپ شربت بھی نہیں پلا رہے، آپ کیا جواب دیں گے؟ بھائی مجھے پتا ہے اس کو کب کیا دینا ہے، ابھی دوں گا تو اس کا بخار بڑھ جائے گا، اس کا گلا خراب ہو جائے گا، یہی جواب دو گے نا؟ اب دل پر ہاتھ رکھ کے میری بات سننا، تم والد ہو، تم کو پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے. میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے. میں رو رہا ہوں یا اللہ بیٹا دے دے، میں رو رہا ہوں یا اللہ کاروبار میں برکت دے دے، میں رو رہا ہوں یا اللہ مجھے اپنا مکان دے دے، نہیں مل رہا. رب پر بھروسہ رکھو، یہی میرے لیے اچھا ہے. ہو سکتا ہے بیٹا ملنا ہو اور اسی بیٹے نے مار کر مجھے گھر سے نکالنا ہو. نہیں ہے ایسے بیٹے؟ پوچھو ان ماں باپ سے جن کو اولڈ ہاؤس میں بچے ڈال کر آئے ہیں، وہ سوچتے ہوں گے بچہ نہ ہی ہوتا تو اچھا تھا. سوچو، مال بڑی نعمت ہے، کیا پتا میرا پیسہ بڑھنا تھا اور میرا ایمان جانا تھا. اللہ نے مجھے مال ہی نہیں دیا تاکہ میرا ایمان سلامت رہ جائے. رب پر بھروسہ کرنا تو سیکھو نا. تو مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ہم نے صبر کا دامن تھامنا ہے. آپ صبر کرو، رب کی رحمت آپ کے ساتھ ہوگی. سیدی غوث اعظم کے صبر کا عالم آپ نے سنا. اب آؤ پیرانے پیر کی عبادت کا کیا عالم تھا. غوث پاک اس غربت میں، اس عالم فقیری میں بھی کیسی عبادت کرتے تھے.
فرماتے تھے رات بھر عبادت کرنی ہوتی، نیند بڑی آتی تھی، میں نے دیوار سے ایک کھوٹی باندھی، اس کھوٹی سے رسی لگائی، اپنے گرد باندھ لی، ساری رات کھڑا رہتا عبادت کرنے کے لیے، جب تھوڑی سی نیند آتی جھٹکا کھاتا، وہ رسی کھچتی، میری آنکھ کھل جاتی۔ فرماتے ہیں میں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ اے غوث پاک کے چاہنے والوں، اولاد غوث کے در پہ آئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھے، اور اولیاء کا چاہنے والا نہ عشاء پڑھے نہ فجر پڑھے۔ بتاؤ نا یہ کیسی محبت ہے۔ ہم ساری زندگی 11ویں کھاتے ہیں، بالکل کھائیں گے، مگر نیازی ہیں اس سے پہلے نمازی ہیں۔ ہمارے غوث تو نمازی تھے نا، نماز سکھانے والے، اور ہم نمازیں قضا کر دیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے نمازی ملتے ہیں، کہتے ہیں 4 نمازیں ہو جاتی ہیں، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ اول تو پڑھتے نہیں، کچھ تو ایسے جو کہتے ہیں سارا دن کام میں مصروف ہوتا ہوں، رات کو ساری ایک ساتھ پڑھ لیتا ہوں۔ تو ان سے میرا سوال ہے کہ اتنے مصروف ہوتے ہو تو رات ہی کو ناشتہ کیا کرو، رات ہی کو دوپہر کا کھانا بھی کھا لیا کرو، ڈاکٹر نے پورے دن کی جو دوائیں دی ہیں وہ بھی رات کو کھا لیا کرو۔ تو آپ کہیں گے نہیں بھائی، دوائی کا ٹائم ہوتا ہے، نہیں کھائیں گے تو صحت خراب ہو جائے گی۔ دوائی ٹائم پہ کھانی ہے، ناشتہ ٹائم پہ کرنا ہے، دوپہر کا کھانا ٹائم پہ کھانا ہے، نماز تم کو ساری ایک ساتھ پڑھنی ہے۔ سوچئے یہ کیسی اولیاء کرام کی محبت ہے۔ سب سے پہلا فرض نماز ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جان بوجھ کر جو ایک نماز قضا کر دے گا، نبی پاک فرماتے ہیں جو حدیث کا مضمون ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جائے۔ پیارے آقا نے انگلیوں کو اس طرح ملا کر حدیث میں بتایا۔ کبھی عید کے دن ہوا ہوگا کوئی پہلوان سا آدمی گلے ملے، زور سے دبائے تو چیخ نکل جاتی ہے کہ پسلی نہ ٹوٹ جائے بھائی۔ پیارے آقا نے انگلیوں کا اشارہ کر کے بتایا کہ جو بے نمازی ہوگا اس کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گے۔ نماز چھوڑ دیتے ہیں لوگ، کہتے ہیں صبح آنکھ نہیں کھلتی۔ ان سب سے سوال ہے جن کی صبح آنکھ نہیں کھلتی کہ کبھی ایسا ہوا تمہاری صبح 6 بجے کی ٹرین ہو، آپ کہیں آنکھ نہیں کھلی، چلی گئی ٹرین، 4 بجے سے اسٹیشن پہنچ جاتے ہیں۔ دوستوں نے کہا یار رات 3 بجے نکلنا ہے پکنک کے لیے، خوشی میں رات ہی نیند نہیں آئی، یار دوست نکل نہ جائیں بغیر بتائے۔ کبھی کسی کی فلائٹ مس ہوئی ہے صبح 7 بجے کی، یہ کہے یار نیند نہیں آئی۔ نہ فلائٹ مس ہوتی ہے، نہ بس مس ہوتی ہے، نہ ٹرین مس ہوتی ہے۔ کبھی سیٹ کہہ دے صبح 8 بجے آفس آ جانا، بہت ضروری کام ہے، خبردار جو نہیں آئے تو بندہ 7:45 بجے کھڑا ہوگا۔ تمہیں سیٹ کی بات یاد آتی ہے، تمہیں رب کا حکم یاد نہیں آتا، کہتے ہو آنکھ نہیں کھلی۔ پتہ اس کی وجہ کیا ہے آنکھ کیوں نہیں کھلتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب چیزوں کی اہمیت ہے تمہارے نزدیک، نماز کی اہمیت نہیں ہے۔ پوچھو ان نمازیوں سے جو نمازی ہیں، ان کو رات اس ٹینشن میں نیند نہیں آتی فجر نہ چلی جائے۔ اللہ کی رحمت سے ان کی جتنی دیر سے بھی سوئے فجر میں آنکھ کھلتی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک اہمیت ہے فجر کی۔ کیسے چلی جائے میری نماز؟ میں غوث کا ماننے والا، میں قادری، میں غوث پاک کا مرید، جو عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر پڑھے۔ آؤ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج یہ نیت کر کے جانا ہے آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں، ایسا نعرہ لگاؤ مردود شیطان ادھر سے بھاگ جائے، آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اب آؤ